وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پہلے نکالیے تفسیر القرآن صفحہ نمبر 12۔ تفسیر القرآن کے صفحہ نمبر 12 پہ آخر میں ایک مشق موجود ہے، اردو سے عربی، عربی میں ترجمہ کریں، اردو سے عربی ٹرانسلیشن ہے۔ 2 نئی کتابیں، یہ 10 مرکبات ہیں۔ ان 10 مرکبات میں سے کچھ کا تعلق مرکب توصیفی سے ہے اور کچھ کا مرکب اضافی سے۔ 2 نئی کتابیں مرکب توصیفی، کتابوں کی قیمت مرکب اضافی۔ جن 2 لفظوں میں کا، کے، کی کا معنی پیدا ہو رہا ہو، اس مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی۔ لڑکے کا نام مرکب اضافی، پرانا قلم مرکب توصیفی، گھر کا دروازہ مرکب اضافی، قرآن کی سمجھ اضافی، لڑکیوں کا مدرسہ مرکب اضافی، نیک عورت مرکب توصیفی، کمرے کی دیوار مرکب اضافی، خوبصورت گھڑی مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں عربی زبان میں؟ یا دونوں اسموں کو استعمال کرتے ہیں معرفہ، یا دونوں کو استعمال کرتے ہیں نکرہ، اور ترجمہ کرتے ہیں الٹ، دوسرے لفظ کا پہلے اور پہلے کا بعد میں۔ مرکب اضافی کا ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے عربی زبان میں؟ الٹ، دوسرے اسم کا پہلے اور پہلے کا بعد میں۔ یہ تو ٹھیک مرکب توصیفی کی طرح، لیکن پہلے اسم کو رکھتے ہیں نکرہ اور دوسرے کو استعمال کرتے ہیں معرفہ۔ کیا مطلب؟ پہلے اسم کے شروع میں الف لام نہیں آتا، جبکہ دوسرے اسم کے شروع میں الف لام آ جاتا ہے، لگایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا اسم کس حالت میں استعمال کرتے ہیں مرکب اضافی میں؟ حالت جر میں۔ اور حالت جر میں اسم کے آخر میں کیا آتی ہے؟ زیر۔ جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اسے سامنے رکھتے ہوئے اس کی روشنی میں ہر مرکب کا الگ الگ ترجمہ کیجئے۔ سامنے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے 2 نئی کتابیں، الکتابان الجدیدان، یا دونوں کو الف لام کے بغیر استعمال کرتے ہوئے کیا کہیے؟ کتابان جدیدان۔ کتابوں کی قیمت، ثمن الکتب، قیمت کے لیے قیمتوں کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، ثمن الکتب، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں قیمت الکتب۔ لڑکے کا نام، نام کا ترجمہ کیجئے پہلے، لڑکے کا بعد میں کیا ہو جائے گا؟ اسم الولدی، اسم الولدی۔ پرانا قلم مرکب توصیفی ہے، ترجمہ الٹ، قلم کا پہلے پرانا کا بعد میں، یا دونوں کو معرفہ یا دونوں کو نکرہ۔ کیا کہیں گے؟ القلم القدیم یا قلم قدیم۔ گھر کا دروازہ، دروازہ کا ترجمہ پہلے گھر کا بعد میں کیا کہیں گے؟ باب البیت، باب البیت، گھر کا دروازہ لکھا ہوا باب البیت۔ قرآن کی سمجھ، فہم القرآنی، فہم القرآنی۔ لڑکیوں کا مدرسہ، مدرسہ کا ترجمہ پہلے، لڑکیوں کا بعد میں، مدرسۃ البنات۔ ایک بات اس میں یہ ذہن میں رکھیے
کہ یہ لفظ مدرسہ نہیں ہے سین کی شد کے ساتھ، بلکہ مدرسہ ہے. اور دوسرا البنتو کی جمع البناتو نہیں ہے بے کی زیر کے ساتھ، بلکہ بے کی زبر کے ساتھ کیا ہے البناتو. تو مضاف ہونے کی وجہ سے البناتو کی بجائے کیا پڑھیں گے بناتی. تو کیا ہو جائے گا مدرسۃ البناتی، لڑکیوں کا مدرسہ، لڑکیوں کا سکول. نیک عورت، عورت کا ترجمہ پہلے نیک کا بعد میں. عورت کی عربی ہے الامرأۃ، نیک کے لیے استعمال ہوتا ہے الصالحۃ مؤنث کے لیے. تو کیا ہو جائے گا جس طرح لکھا ہوا ہے الامرأۃ الصالحۃ، ملا کے کیا پڑھیں گے الامرأۃ الصالحۃ. حدیث کے الفاظ ہیں خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحۃ، دنیا کا بہترین ساز و سامان، دنیا کی بہترین نعمت کیا ہے الامرأۃ الصالحۃ، نیک عورت، نیک بیوی. کمرے کی دیوار، دیوار کا ترجمہ کریں گے پہلے کمرے کا بعد میں. کیا ہو جائے گا جدار الغرفۃ، جدار الغرفۃ، کمرے کی دیوار. خوبصورت گھڑی مرکب توصیفی ہے، دونوں کو معرفہ استعمال کیجئے یا دونوں کو نکرہ. کیا ہو جائے گا گھڑی کا ترجمہ پہلے الساعۃ، خوبصورت کا بعد میں الجمیلۃ، ملا کے کیا پڑھیں گے الساعۃ الجمیلۃ، یا دونوں کو نکرہ استعمال کیجئے ساعۃ جمیلۃ. آگے ہے اگلا سبق جو ہم کل پڑھ چکے، آج اس کی چند اصطلاحات پڑھتے ہیں. پڑھ چکے ہم کہ دو لفظوں کا ایسا گروپ، کم از کم دو لفظوں کا ایسا گروپ جس کا مفہوم مکمل نہ ہو، جس کا مفہوم ناقص ہو، نامکمل ہو، کیا کہلاتا ہے عربی گرامر کی اصطلاح میں مرکب ناقص. ناقص مرکب، نامکمل، اس کی پہچان کیا ہے کہ دو اسموں کے اس گروپ میں ہے کا معنی پیدا نہیں ہو رہا ہوتا. اس کے مقابلے میں ایک مرکب مرکب تام کہلاتا ہے کہ جس مرکب کا کم از کم دو لفظوں کا ایسا گروپ جس کا معنی و مفہوم مکمل ہو جائے. کیا کہلاتا ہے مرکب تام؟ بتا چکے ہم، اسی سے کہا جاتا ہے تمت بالخیر، اور اسی سے کہتے ہیں فلاں چیز تمام شد، یعنی مکمل ہو گئی. مرکب تام کی نشانی کیا ہے کہ دو لفظوں کے کم از کم دو لفظوں کے اس گروپ میں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم از کم دو لفظوں کے اس گروپ میں، دو اسموں کے اس گروپ میں ہے کا معنی پیدا ہو رہا ہوتا ہے. ہے، اس کے لیے عربی زبان میں کوئی الگ سے لفظ استعمال نہیں ہوتا. جس طرح انگلش میں از ہے، فارسی میں است ہے، عربی زبان میں ہے کے لیے کوئی الگ سے لفظ استعمال نہیں ہوتا. ہے کا معنی خود پیدا کرنا پڑتا ہے، اور دو لفظوں میں ہے کا معنی پیدا کرنے کا فارمولہ بہت آسان پڑھ چکے ہم کہ دو اسموں کو اس طرح سے استعمال کیجئے کہ پہلا اسم ہو معرفہ، دوسرا کیا ہو نکرہ. تو معرفہ پلس نکرہ میں معنی پیدا ہو جاتا ہے کا. مثال کے طور پہ اللہ معرفہ ہے، غفور نکرہ ہے. بتا چکے ہم کہ اللہ رب العزت کا جو ذاتی نام ہے اللہ وہ معرفہ، اور باقی جو اس کے صفاتی نام ہیں وہ کیا استعمال ہوتے ہیں نکرہ. اللہ معرفہ ہے، غفور نکرہ ہے. معرفہ جمع نکرہ، معنی پیدا ہوا ان دونوں میں ہے کا. کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ بخشنے والا ہے. گناہوں کی پاداش میں ملنے والی جو سزا ہوتی ہے، اگر اللہ رب العزت کے سامنے ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھ پھیلا دیے جائیں
تو اللہ اس سزا کو ختم کر دیتا ہے. اس سزا کو ختم کرنا، اس سزا کو معاف کرنا قرآن مجید کی اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ مغفرتن. اور جس ہستی کے پاس یہ اختیار ہے اس ہستی کو کیا کہیں گے؟ غفورن. اللہ غفورن، اللہ بخشنے والا ہے، یعنی گناہوں کی پاداش میں ملنے والی سزا کو معاف کرنے والا ہے. اب پڑھ چکے ہم مرکب ناقص کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 مرکب توصیفی، اس کے 2 حصے ہیں. مرکب توصیفی کے 2 حصے ہوتے ہیں. پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ موصوف، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ صفت. دوسری قسم ہے مرکب ناقص کی، نامکمل مرکب کی مرکب اضافی. اس کے پہلے پارٹ کو، پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ. تیسری قسم ہے مرکب ناقص کی مرکب اشاری، جس کے پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ اسم اشارہ، اور دوسرے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ مشار الیہ. چوتھی قسم ہے مرکب جاری، جس کے پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ جار یا حرف جر، اور بتائیے مرکب جاری کے دوسرے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ مجرور. اب یہ مرکب تام ہے، مکمل مرکب. پہلی بات تو یہ ہے کہ مرکب تام کو بار بار ادا کرنا ثقیل ہے، زبان کے لیے دشوار ہے، اس کی ادائیگی گراں گزرتی ہے. مرکب تام کا ایک مختصر سا آسان سا نام رکھ دیا ہے عربی گرامر والوں نے. کیا؟ مرکب تام کا آسان سا نام کیا رکھا؟ جملہ. مرکب تام ایسا مرکب جس کا مفہوم مکمل ہو جائے، اس کا آسان سا نام کیا ہے؟ جملہ. جملہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا مرکب جس کا مفہوم مکمل ہو، مکمل سینٹینس، جملہ. اب مرکب تام یا کہہ لیجئے جملہ کے بھی 2 حصے ہوں گے، 2 پارٹس ہوں گے. پہلے کو کیا کہیں گے؟ دوسرے کو کیا کہیں گے؟ ہمارے سامنے موجود ایسا اسم جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو. پھر سن لیجئے، ایسا اسم جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ مبتدا. لکھا ہوا ہمارے سامنے مبتدا. اسٹارٹنگ ناؤن، ایسا ناؤن جس سے جملہ سٹارٹ ہو رہا ہو، یا جس طرح بھی ہم نے کہا یوں کہیے عربی گرامر کی اصطلاح میں ایسا اسم جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو کیا کہلاتا ہے؟ مبتدا. اور ایسا اسم جو اس کے متعلق کوئی انفارمیشن دے رہا ہو، کوئی خبر فراہم کر رہا ہو، کیا کہلاتا ہے؟ خبر. اللہ، اللہ، اللہ کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی ہے اس جملے میں کہ اللہ گناہوں کی سزاؤں کو معاف کر دیتا ہے. کون سا اسم ہے؟ اللہ غفورن میں اس جملے میں جو ہمیں یہ انفارم کر رہا ہے، ہمیں یہ بتا رہا ہے، ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ اللہ گناہوں کی سزاؤں کو معاف کر دیتا ہے. کون سا اسم ہے؟ غفورن. تو غفورن کو کیا کہیں گے؟ اللہ کی خبر. غفورن کو کہیں گے اللہ کی خبر، کہ غفورن نے آ کے ہمیں ایک انفارمیشن فراہم کی ہے، ایک خبر دی ہے. تو جملے کے جو 2 حصے ہیں، 2 پارٹس ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں عربی گرامر کی اصطلاح میں؟ پہلے پارٹ کو، پہلے حصے کو مبتدا، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ خبر. مبتدا اور خبر مل کے بن جاتا ہے جملہ. چونکہ ابھی ہم اسم پڑھ رہے ہیں، فعل کی بحث ابھی ہم نے شروع نہیں کی ہے، تو بتائیے مبتدا اور خبر مل کے جو جملہ بنے گا وہ کون سا ہوگا؟ جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ؟ جملہ اسمیہ. جملہ فعلیہ تو ہم اس وقت بنائیں گے جب فعل کی بحث شروع ہوگی، اور ابھی وہ شروع نہیں ہوئی. پھر سن لیجئے، مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب ناقص، مرکب تام. مرکب ناقص ہم پڑھ چکے،
مرکب تام کو مختصر نام دیا گیا ہے عربی گرامر میں کیا؟ جملہ۔ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا، اور اس کے دوسرے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ خبر۔ مبتدا اور خبر مل کر کیا بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ اگلی بات، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو اسموں میں ہے کا معنی پیدا کرنا بہت آسان، پہلے کو بنا دیجئے معرفہ اور دوسرے کو نکرہ، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو اسموں میں ہے کا معنی پیدا کرنا اس وقت تک ناممکن ہوتا ہے جب تک ان دو اسموں کے ساتھ کسی تیسرے اسم کو، کسی تیسرے لفظ کو شامل نہ کیا جائے۔ پھر سن لیجئے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو لفظوں میں ہے کا معنی پیدا نہیں کیا جا سکتا تا وقتے کہ کسی تیسرے لفظ کا سہارا نہ لیا جائے، تا وقتے کہ کسی تیسرے لفظ کو اس کے ساتھ شامل نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اوپر بھی اور نیچے بھی، ان دونوں اسموں میں ہے کا معنی پیدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا رد و بدل کر دیا، ہے کا معنی پیدا ہو گیا، لیکن کچھ مرکبات میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب ہم یوں بھی نہیں کہہ سکتے الکتاب اللہ، کتاب اللہ ہے، یوں بھی نہیں کہہ سکتے اللہ کتاب، اللہ کتاب ہے، کوئی سینس ہی نہیں پیدا ہوگا۔ اب ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ کسی تیسرے اسم کو شامل کر دیتے ہیں، کسی تیسرے اسم کا سہارا لیتے ہیں۔ اب وہ تیسرا لفظ جو ہے، یا کہہ لیجئے تیسرا اسم جو ہے، وہ یا لگے گا کتاب اللہ ہی کے شروع میں، یا لگے گا کتاب اللہ ہی کے بعد میں، اخیر میں، یا کتاب اللہ ہی سے پہلے یا کتاب اللہ ہی کے بعد۔ پہلے اگر لگانا ہو تو اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے، تو کیا کہیں گے؟ القرآن کتاب اللہ، تب یہ جملہ بن گیا، تب اس میں ہے کا معنی پیدا ہو گیا۔ کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یا تیسرا لفظ لگائیں گے بعد میں، جو بعد میں لگائیں گے اس کا نکرہ ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے الف لام نہیں آئے گا۔ چنانچہ کتاب اللہ حق کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب سچی ہے، بلکہ ہم نے کہا تھا حق کا معنی کیا ہے؟ سچ کا معیار اور کسوٹی۔ یہ معلوم ہی نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں کام نیکی ہے یا نہیں، فلاں کام کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے یا نہیں، سوائے کس کے؟ اللہ کی کتاب اور اس کی تشریح، اس کی تفسیر سنت رسول اللہ کے، اور کوئی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کوئی شخص ایک عمل بنا دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے یہ نیکی ہے، اس کے لیے معیار اور کسوٹی ہمارے پاس قرآن اور اس کی تفسیر سنت رسول اللہ۔ کتاب اللہ حق، سچ کا معیار اور کسوٹی ہے۔ پھر سن لیجئے کہ بعض اوقات دو اسموں میں ہے کا معنی پیدا کرنا ممکن نہیں ہوتا، تب کیا کرتے ہیں؟ کسی تیسرے لفظ کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ تیسرا لفظ یا شروع میں لگتا ہے یا بعد میں لگتا ہے۔ شروع میں لگے تو وہ معرفہ ہوگا، بعد میں لگائیں گے تو وہ نکرہ ہوگا، اس سے پہلے الف لام نہیں آئے گا۔ ایک قاعدہ اور، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ دو ناقص مرکب مل کر ایک مکمل مرکب بن جاتا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں آگ لگ گئی تھی یا سیلاب آ گیا تھا، سارے آدمی وہاں سے نکل گئے، صرف دو ناقص باقی رہ گئے۔ ایک ناقص تھا آنکھوں سے اور دوسرا ناقص تھا ٹانگوں سے۔
کہہ لیجئے ایک معذور تھا آنکھوں سے اور دوسرا معذور تھا ٹانگوں سے. ان دونوں نے کیا کیا تھا؟ جو ٹانگوں سے معذور تھا اس کو اٹھا لیا تھا اس شخص نے جو آنکھوں سے معذور تھا، اور وہ دونوں ناقص مل کے کیا بن گئے تھے؟ مکمل، تام، اور وہاں سے نکل گئے تھے. کیا ثابت ہوا اس سے؟ کہ دو ناقص مل کر کیا بن جاتے ہیں؟ تام، یعنی مکمل. اب دیکھیے کیسے. کتاب الولد، لڑکے کی کتاب، یہ مرکب ناقص ہے، اس میں ہے کا معنی پیدا نہیں ہو رہا ہے. کتاب الولد فی الغرفۃ، کمرے میں، الگ الگ رکھیے ابھی. فی الغرفۃ، کمرے میں، ہے کا معنی پیدا نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی ناقص ہے. سوچ کر بتائیے کتاب الولد مرکب ناقص کی کون سی قسم ہے؟ مرکب اضافی. جن دو اسموں میں کا کے کی کا معنی پیدا ہو رہا ہو اس مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ دو اسموں کے اس گروپ کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی. لڑکے کی کتاب. بتائیے فی الغرفۃ مرکب ناقص کی کون سی قسم ہے؟ مرکب جاری. جس مرکب میں کوئی حرف جر آ رہا ہو اس مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب جاری. فی الغرفۃ میں کون سا حرف جر ہے؟ فی، اور اسی وجہ سے آخر میں زیر ہے. کتاب الولد اس کے آخر میں زیر ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. فی الغرفۃ میں الغرفۃ کی آخر میں زیر ہے فی کی وجہ سے. اب یہ دونوں مرکب ناقص ہیں. اب دونوں کو ہم ملا دیتے ہیں، دونوں کا اتحاد، دونوں کا ملاپ کر دیا جائے. درمیان میں جو یہ دیوار حائل ہے اس کو ہٹا دیا جائے. اب ملا کر پڑھیے کتاب الولد فی الغرفۃ. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ لڑکے کی کتاب کمرے میں ہے. ناقص جمع ناقص، معنی پیدا ہو گیا دونوں میں ہے کا. دو اسموں میں ہے کا معنی پیدا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے کو استعمال کیجئے معرفہ اور دوسرے کو کیا بنا دیجئے؟ نکرہ. لیکن بعض کا دوسرے اسم کو نکرہ بنانا ممکن نہیں ہوتا. یہ بہت اس طرح سے بہت کم ہوتا ہے، اس طرح کی صورتحال سے بہت کم واسطہ پڑتا ہے. اس کو ایکسیپشن کہہ لیجئے، استثناء کہہ لیجئے. اس صورتحال سے واسطہ ہم نے کہا بہت کم پڑتا ہے، لیکن اگر پڑ جائے تو پھر مجبوری سمجھتے ہوئے معرفہ جمع معرفہ میں بھی ہے کا معنی پیدا کر دیا جاتا ہے. یہ صورتحال ہم نے کہا اگرچہ بہت کم ہے. انا کیا ہے؟ معرفہ. انا میں، آئی پروناؤن ہے، ضمیر ہے. اور ضمیر کس کی قسم ہے؟ معرفہ کی یا نکرہ کی؟ معرفہ کی. تو انا کیا ہوا؟ معرفہ. محمود یہ بھی معرفہ ہے، پراپر نیم. محمود کسی کا نام ہے. اب محمود معرفہ ہے، اس کو نکرہ بنائیے. اس کو آپ ساری زندگی نکرہ نہیں بنا سکتے ہیں. جو ہے ہی کسی کا مخصوص نام، اس کو آپ نکرہ کیسے بنا سکیں گے؟ اس کے شروع میں الف لام ہوتا تو ہم الف لام کو ریموو کر دیتے، ہٹا دیتے، نکرہ بن جاتا. لیکن وہ تو ہے ہی نہیں، اور یہ ہے بھی معرفہ. ایسی صورت میں مجبوری سمجھتے ہوئے اسی کو ہی ہم جملہ قرار دے دیں گے. چنانچہ انا محمود کا معنی کیا ہوگا؟ میں محمود ہوں. تو جملہ میں ہے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، جمع کے لیے ہیں کا، اور اپنے لیے بات ہو رہی ہو تو ہوں کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. اب نکالیے صفحہ نمبر 14. الدرس التاسع، 9واں سبق. مرکب تام یعنی جملہ. تام کا معنی ہے مکمل. کم از کم دو ایسے الفاظ کا مرکب جس کا مفہوم مکمل ہو اسے مرکب تام کہا جاتا ہے. مرکب تام کا دوسرا نام جملہ ہے. جملے کا ترجمہ ہے ہیں یا ہوں سے کیا جاتا ہے. جملہ کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 جملہ اسمیہ،
جو اسم سے شروع ہو، جیسے الولد صالح لڑکا نیک ہے۔ نمبر 2 جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو، جیسے ذهب الولد لڑکا گیا۔ لیکن جملہ فعلیہ ہم نے کہا سر دست ہمارے موضوع سے خارج ہے، یہ ہم پڑھیں گے اس وقت جب فعل کی بحث شروع ہوگی۔ جملہ اسمیہ کا ایک جز، ایک پارٹ مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا خبر۔ جملہ فعلیہ کے قواعد آگے ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ جملہ اسمیہ کے قواعد ہیں۔ جملہ اسمیہ کے قواعد میں مرکب توصیفی اور مرکب اشاری کو معرفہ پلس نکرہ بنانے سے مرکب تام یعنی جملہ بن جاتا ہے۔ جیسے الولد الصالح مرکب توصیفی ہے، اس کو اگر مرکب تام بنانا ہو، اس میں ہے کا معنی پیدا کرنا ہو تو کیا استعمال کریں گے؟ الولد صالح۔ ھذا یہ غلطی سے لکھ دیا گیا ہے، اس کو مٹا دیجئے، ھذا یہاں نہیں ہے۔ الولد الصالح سے الولد صالح، ھذا کو ہم نے کہا مٹا دیں۔ اسی طرح ھذا الولد یہ لڑکا، اگر کہنا ہو یہ لڑکا ہے تو کیا کہہ دیں گے؟ ھذا ولد۔ نمبر 2 مرکب اضافی اور مرکب جاری سے پہلے معرفہ لگانے یا بعد میں نکرہ لگانے سے مرکب تام یعنی جملہ بن جاتا ہے۔ یہ ان مرکبات کی مثالیں ہیں جن مرکبات میں کسی تیسرے لفظ کا اضافہ کیے بغیر ہے کا معنی پیدا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے ھذا کتاب الولد، یہ لڑکے کی کتاب ہے۔ کتاب الولد جدید، لڑکے کی کتاب نئی ہے۔ اسی طرح الولد فی البیت، لڑکا گھر میں ہے، یا فی البیت ولد، گھر میں لڑکا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ الولد فی البیت یہ جواب ہے کس کا؟ این الولد کا۔ این الولد لڑکا کہاں ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ الولد فی البیت، لڑکا گھر میں ہے۔ اور اگر سوال ہو من فی البیت، من فی البیت گھر میں کون ہے؟ من فی البیت گھر میں کون ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ فی البیت ولد، گھر میں لڑکا ہے، گھر میں ایک لڑکا ہے۔ تو دونوں جملے الگ الگ سوال کے جوابات ہیں۔ پھر سنیے، دونوں جملے الگ الگ سوالات کے جوابات ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ شروع میں تو ہمیں ان قاعدوں کی، ان رولز کی، ان فارمولوں کی ضرورت محسوس ہوگی صحیح ترجمہ کرنے کے لیے، لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ گرامر کے یہ قواعد ذہن سے نکل جائیں گے اور صحیح ترجمہ کرنا آ جائے گا، اور یہی ہمارا ہدف ہے، یہی ہمارا ٹارگٹ ہے۔ پھر سنیے، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ گرامر ساری ذہن سے نکل جاتی ہے اور صحیح ترجمہ کرنا آ جاتا ہے، اور ہم نے کہا یہی ہمارا ہدف ہے۔ شروع میں تو انگلیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے پہاڑے یاد کرنے کے لیے، لیکن جب پہاڑے اچھی طرح ذہن نشین ہوتے ہیں تو پھر انگلیوں کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، وہ ہدف نہیں ہوتا۔ صرف ہدف کیا ہے کہ 8 ضرب 4 کا جواب کیا ہے۔ آپ انگلیوں کا سہارا لیے بغیر ہی بتا سکتے ہیں تو ٹھیک، ان فارمولوں کا سہارا لیے بغیر ہی ترجمہ کرنے کی صلاحیت آخر میں جا کے انشاءاللہ العزیز پیدا ہو جائے گی۔ شروع میں ہمیں ان فارمولوں کا سہارا لینا ہوگا۔ اب دیکھیے، باقی تو ہم ترجمہ کر چکے کل۔ صفحہ نمبر 15 نکالیے۔ نوٹ، مرکب ناقص جمع مرکب ناقص بھی جملہ بن جاتا ہے، ابھی ہم نے اس کی وضاحت کی۔ نیچے اس کی مثالیں ہیں، ان کا ترجمہ سنیے۔ رأس الحکمت، رأس کہتے ہیں سر کو، چوٹی، عروج، کلائمیکس۔ رأس الحکمت حکمت و دانائی کا عروج، حکمت و دانائی کی چوٹی، مخافت اللہ اللہ کا خوف ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ان کا مطلب کیا ہے کہ حکمت و دانائی کیا ہے کہ انسان کائنات کا مطالعہ کرے
اس پہ اللہ رب العزت کی قدرتیں عیاں ہوں، اور جس طرح سے اللہ کی قدرتیں عیاں ہوتی چلی جائیں اسی طرح سے اس کے دل میں اللہ کے خوف اور اللہ کی ہیبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ قرآن مجید ان لوگوں کو عقل مند، ان لوگوں کو ارباب فکر و دانش، ان لوگوں کو دانشور اور بڑے سمجھدار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی معرفت اور کبریائی ان کی نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے۔ قرآن مجید ان لوگوں کو اولو الالباب، ان لوگوں کو عقل مند قرار دیتا ہے جو کائنات کا مشاہدہ کریں، اور کائنات کا مشاہدہ و مطالعہ کرنے سے ان میں اللہ رب العزت کے خوف، خشیت اور ہیبت و عظمت میں اضافہ ہو۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا، رأس الحکمت مخافت اللہ ہے۔ حکمت و دانائی کا عروج کیا ہے؟ اللہ کا خوف، یعنی جو اللہ کی قوتیں، اللہ کی قدرتیں انسان پہ عیاں ہوتی چلی جاتی ہیں تو اس میں اللہ کے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید ان کو اولو الالباب قرار دیتا ہے، اور یہی اس حدیث کا مفہوم ہے۔ موت العالم، موت العالم، موت العالمی مرکب اضافی ناقص مرکب ہے، موت العالمی یہ بھی مرکب اضافی ناقص مرکب ہے، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ہے کا معنی پیدا ہو جائے گا، مرکب تام یعنی جملہ بن جائے گا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ عالم کی موت جہان کی موت ہے۔ واقعتاً اگر کوئی شخص عالم ہو تو اس کے اٹھنے سے علم کا پورا جہان اٹھ جاتا ہے، اس کے رخصت ہو جانے سے علم کا جہان رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ مفہوم ہے موت العالمی، موت العالمی کا۔ کتاب الولد فی الغرفۃ، لڑکے کی کتاب کمرے میں ہے، اس کی وضاحت ابھی ہم کر چکے۔ رب العالمین علی العرش، سب جہانوں کا رب عرش پر ہے۔ اجر المتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کا اجر اللہ، اللہ پر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا طے شدہ ضابطہ ہے کہ اللہ رب العزت متقین کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو ان کی کسی نیکی کے اجر سے، معاوضے سے محروم نہیں کرتا ہے۔ اجر المتقین علی اللہ، متقی لوگوں کا، تقوی اختیار کرنے والوں کا اجر اللہ پر ہے، یعنی اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اللہ کا طے شدہ ضابطہ ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی معصیت و نافرمانی سے اپنا دامن بچا کے رکھنا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہے۔ رحمت اللہ علی الصادقین، اللہ کی رحمت سچوں پر ہے۔ الولد الطویل، لمبا لڑکا، ولد صالح، نیک لڑکا ہے۔ الولد الصالح فی المسجد، نیک لڑکا مسجد میں ہے۔ فی السماء رزقکم، آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ رشوت میں، چالاکی، ہوشیاری، عیاری اور مکاری میں نہیں، کرپشن، بدعنوانی اور ملاوٹ میں نہیں۔ فی السماء رزقکم، آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ معرفہ کو قرآن مجید کی آیت ہے یہ، فی السماء رزقکم۔ معرفہ کو نکرہ بنانا ممکن نہ ہو تو معرفہ جمع معرفہ بھی جملہ بن جایا کرتا ہے۔ ابھی ہم اس کی وضاحت کر چکے۔ انا محمود، میں محمود ہوں، ھذا حامد، یہ حامد ہے۔ آگے ایک استثنائی قاعدہ ہے، ایکسیپشنل رول ہے، جس کو ہم پڑھ چکے کہ وہ اسم جو جمع بننے کو تو بن جائے لیکن ہو بھی جمع مکسر ٹوٹی پھوٹی اور ہو بھی غیر عاقل کی، بے سمجھ یا بے جان مخلوق کی کہہ لیجئے، اس جمع کو عرب جمع کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی جمع کو جو مکسر ہو، ٹوٹی ہوئی ہو اور ہو بھی غیر عاقل، اس جمع کو عربوں نے برابر قرار دیا ہے کس کے؟ واحد مؤنث کے۔ تو اس کے ساتھ جو اسم آئے گا وہ کیا آئے گا؟ واحد مؤنث۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ الاقلام جدیدۃ، اس جملے میں
अल-अक़लामु तो मुज़क्कर है, उसके साथ मुअन्नस लफ्ज क्यों आया है? अल-अक़लामु तो जमा है, उसके साथ वाहिद का लफ्ज क्यों आया है? तो आपके ज़हन में जवाब भी मौजूद होना चाहिए। हमने कहा था क्या? इसलिए कि अल-अक़लामु जमा है, मुकस्सर है, गैर आकिल है, इसलिए आगे जदीदतुन का लफ्ज वाहिद मुअन्नस से इस्तेमाल हुआ। कलम नए हैं, अल-अबवाब मफ्तूहतुन, दरवाजे खुले हुए हैं। तफसीरुल कुरान में जिस तरह आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम हल करते हैं उस मश्क को सफ़ा नंबर 15 पे, उर्दू से अरबी में तर्जुमा। सबसे पहले जन्नत सब्र करने वालों के लिए है, लिखा हुआ आपके सामने अल जन्नतु लिस्साबिरीना। लिस्साबिरीना असल में क्या है? लाम ज़ेर ली जमा अस्साबिरीना, लेकिन मिला के लि अस्साबिरीना की बजाय क्या पढ़ेंगे? लिस्साबिरीना। लिस्साबिरूना क्यों नहीं आया? इसलिए कि लाम ज़ेर ली हरफे जर है, और हरफे जर की वजह से अस्साबिरूना की बजाय क्या कहेंगे? अस्साबिरीना। अब उर्दू से अरबी असल में हमारा टारगेट नहीं है, लेकिन अरबी जुबान की कोई इबारत लिखी हुई हो और हम उसका उर्दू में तर्जुमा कर सकें, तो ये बुनियादी तौर पे पहले मरहले पे ये हमारा हदफ है। अब मैं 3 जुमले आपसे पूछूंगा, आपने जवाब देना है कि बोर्ड पे लिखा हुआ कौन सा जुमला उसका अरबी जुबान में तर्जुमा है। बताइए। अल्लाह बंदों का रब है, कौन सा जुमला है जो इसका तर्जुमा होगा इस बोर्ड में? अल्लाहु रब्बुल इबादी। अगर आप ये पहचानने में कामयाब हो गए तो समझ लीजिए आपको अपना हदफ हासिल हो रहा है। ज़ोहर की नमाज खड़ी है, सलातु ज़ुहरी क़ाइमतुन। हम अल्लाह के बंदे हैं, नहनु इबादुल्लाह। अब एक एक जुमला देखिए। हम अल्लाह के बंदे हैं, नहनु इबादुल्लाह। कहना हो मैं अल्लाह का बंदा हूं तो क्या कहेंगे? अना अब्दुल्लाह। अना की जमा क्या है? नहनु। और अब्दु की जमा क्या है? इबादु। लड़के हाजिर हैं और लड़कियां गायब हैं। अल औलादु हाजिरूना वल बनातु। असल में क्या है? व अल बनातु, लेकिन मिला के क्या पढ़ेंगे? व अल की बजाय वल बनातु। आगे गायबूना की बजाय क्या होगा? गायबातुन। अगर आपने इशारा करके कहना हो वो जो बैठे हुए इस तरह की खुराफात में मसरूफ हैं वो सब जाहिल हैं, तो फिर इसमें इशारा इस्तेमाल करेंगे। क्या कहेंगे? उलाइका। एक शख्स हो तो उसकी तरफ इशारा किस तरह कह के करते हैं? क्या कह के? ज़ालिका। 2 हो तो क्या कहते हैं? ज़ानिका। 2 से ज्यादा हो, सबको आपने कहना हो तो फिर क्या कहेंगे? उलाइका जाहिलूना। सबका मफहूम इसी के अंदर मौजूद है। उलाइका जाहिलूना, वो सब जाहिल हैं। अगर कहना हो वो सब के सब, ताकीद का माना पैदा करना हो तो फिर कुल्लुहुम का इजाफा भी कर देते हैं। उलाइका कुल्लुहुम जाहिलूना। लेकिन यहां जो जुमला है उसका तर्जुमा क्या होगा? उलाइका जाहिलूना। यहां कुल्लुहुम कहने की जरूरत नहीं है। हामिद के वालिद घर में हैं। हामिद के वालिद मुरक्कब इजाफी है, तर्जुमा करेंगे उलट।
والد کا پہلے اور حامد کا بعد میں، چنانچہ کیا ہو جائے گا؟ والد حامد فی البیت۔ والد حامد اس لیے نہیں آیا کہ والد یہاں مضاف ہے اور حامد مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ کتاب اللہ حق، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ اللہ کی کتاب سچی ہے۔ کتاب اللہ صادق بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے کہا تھا حق میں جو معنی کی وسعت ہے وہ صادق میں نہیں ہے۔ حق جو سچ بھی ہو اور سچ کا معیار اور کسوٹی بھی ہو۔ کتاب اللہ حق، اللہ کی کتاب سچی ہے، حق اور سچ کا معیار اور کسوٹی ہے۔ کمرہ نیا ہے۔ الغرفۃ جدید نہیں آئے گا، مؤنث کے ساتھ مؤنث، الغرفۃ جدیدۃ، کمرہ نیا ہے۔ کمرہ اردو زبان میں مذکر، لیکن عربی زبان میں کمرے کے لیے استعمال ہونے والا اسم الغرفۃ کیا استعمال ہوتا ہے؟ مؤنث۔ اللہ علیم ہے، عالم جاننے والا، علیم اچھی طرح جاننے والا، تو کیا کہیں گے؟ اللہ علیم، اللہ علیم۔ ظہر کی نماز کھڑی ہے، ظہر کی نماز۔ اب نماز کا ترجمہ پہلے کریں گے اور ظہر کا بعد میں، مرکب اضافی کا ترجمہ الٹ۔ چنانچہ کیا کہیں گے؟ صلاۃ الظہر۔ الصلاۃ الظہر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مضاف سے پہلے الف لام نہیں آتا۔ صلاۃ الظہر قائمۃ۔ اسی طرح الوقت الاذان نہیں کہیں گے اذان کا وقت کے لیے، اذان کا وقت قریب ہے، ال کی بجائے ال کے بغیر کہیں گے وقت الاذان۔ الاذان اس لیے نہیں آیا کہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ وقت الاذان قریب۔ اللہ بندوں کا رب ہے، اللہ رب العباد۔ یہ کتاب ہے، حاضی ہی نہیں، کیا آئے گا؟ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ وہ گھڑی ہے، اشارہ کر کے کہنا ہو وہ گھڑی ہے تو ذالک نہیں، کیا استعمال کریں گے؟ تلک ساعۃ۔ ظالموں کے لیے عذاب ہے، للظالمین عذاب، یہاں بھی للظالمون استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ لام ذلی حرف جر ہے، چنانچہ للظالمون کی بجائے کیا کہیں گے؟ للظالمون عذاب، ظالموں کے لیے عذاب ہے، سزا ہے۔ جی ہاں، وہ عذاب ظالموں کے لیے ہے، تھوڑا سا اس میں باریک سا فرق ہو جائے گا۔ عذاب ظالموں کے لیے ہے، پھر العذاب للظالمین۔ مومنوں کے لیے اجر ہے، للمؤمنین، یہاں بھی للمؤمنون کی بجائے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ للمؤمنین اجر، مومنوں کے لیے اجر ہے، یعنی ان کے ایمان کا، ان کی نیکیوں کا صلہ لازماً انہیں مل کے رہے گا۔ للمؤمنین اجر۔ الساعۃ بھی کہہ سکتے ہیں قیامت کے لیے، اور القیامت بھی، قیامت قریب ہے، القیامت قریبۃ بھی، دونوں الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے، اور الساعۃ قریبۃ بھی کہہ سکتے ہیں۔ قبر کا عذاب سخت ہے، قبر کا عذاب ترجمہ کریں گے الٹ، عذاب کا پہلے قبر کا بعد میں، اور العذاب نہیں کہیں گے کیونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف سے پہلے ال نہیں آتا۔ عذاب القبر شدید، قبر کا عذاب سخت ہے۔ مومن کی قبر جنت کی طرح ہے، جنت جیسی ہے، جنت کی مانند ہے۔ مومن کی قبر، یہاں بھی ترجمہ الٹ، قبر المؤمن کل جنتی، کاسبر کا الجنتی، ملا کے کیا پڑھیں گے؟ کا ال کی بجائے کل جنتی، قبر المؤمن کل جنتی، مومن کی قبر جنت کی طرح ہے، جنت کی مانند ہے۔ یہ جملے ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان جملوں میں دو جملے ایسے ہیں کہ جن میں ناقص جمع ناقص مل کے مرکب تام یعنی جملہ بنا ہے۔
کون کون سے ہیں وہ دو پھر سنیے. ان جملوں میں دو جملے ایسے ہیں کہ جن میں دو مرکبات استعمال ہوئے ہیں. اشارہ میں دے دیتا ہوں. ایک مرکب اضافی اور دوسرا مرکب ہے مرکب جاری، اور دونوں ناقص مرکب مل کے کیا بنا ہے جملہ بتائیے وہ کون کون سے ہیں. والد حامد فی البیت، والد حامد، حامد کے والد مرکب اضافی، فی البیت مرکب جاری. دونوں مرکبات کس کی قسمیں ہیں؟ مرکب ناقص کی. دونوں کو الگ الگ کریں گے تو ہے کا معنی پیدا نہیں ہوگا. والد حامد، حامد کے والد، فی البیت گھر میں. لیکن جب دونوں کو ملا کے ایک کر دیں گے، دونوں کو ملا کے ایک مرکب بنا دیں گے تو ناقص جمع ناقص کیا بن جائے گا؟ تام یعنی جملہ. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ والد حامد فی البیت، حامد کے والد گھر میں ہیں. اب ہیں کا معنی یا ہے کا پیدا ہو جائے گا. دوسرا مرکب، دوسرا جملہ کون سا ہے؟ قبر المؤمن کالجنتی، قبر المؤمن مومن کی قبر، کالجنتی جنت کی طرح. دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ہے کا معنی پیدا ہوگا. قبر المؤمن کالجنتی، مومن کی قبر جنت کی طرح ہے، جنت کی مانند ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.